لیکن بیٹا اپنے محبوب علیہ السلام سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ اور یہ صرف زور بیان نہیں ہے، فقط جوش خطابت نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے پوری طرح ثابت ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو، اور نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر روزے دار ہو، فرمایا سب سے بہتر امت ہو۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو فرمایا کہ تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کے امتی ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کے جب اس نے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا تو فرمایا نا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کے پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت بھی تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، تم دنیا کی دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں، لیکن مولا ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو نے یہ تو بتا دیا کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، پر یہ بھی تو بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ مولا کیا سیرت و کردار میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقوی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا امور خانہ داری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا سگھڑ ہونے میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ سلیقہ شیاری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ قرآن نے کچھ اور نہیں کہا، صرف اتنا کہا اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو۔ اگر ازواج مطہرات کو یہ فضیلت ملی ہے تو میرے آقا کریم سے رشتے کے صدقے میں ملی ہے، تو اب یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتے نکاح میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات مکرم، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہو اور بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کی جسارت کرے کہ مولا آقا کریم جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں، جب آپ ہوئے زمین پر جلوہ فکر تھے، جب آپ چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس دنیا میں رہتے بستے تھے، جس کو آپ اپنا زمانہ فرما رہے ہیں، اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی تھی۔ مسلمانوں کے پاس درہم و دینار کے انبار نہیں تھے، زر و جواہر نہیں تھے، عظیم الشان سلطنت نہیں تھی، لاؤ لشکر نہیں تھا۔ آقا آپ نے بھی تو کھجور کی چٹائی پر استراحت فرمائی تھی، آپ نے خود بھی پیبند لگے کپڑے زیب تن کیے تھے نا، سرکار آپ نے بھی جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرمایا تھا نا، سرکار آپ نے اپنی نالین پاک کو خود مرمت کیا تھا نا۔ سرکار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اس وقت تو مسلمانوں کی مدینے کی چھوٹی سی ریاست تھی، یا زیادہ سے زیادہ آخر میں مکہ فتح ہوا تھا، مسلمانوں کو عظیم الشان سلطنت ملی تو بعد میں قیصر و کسریٰ نے مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو بعد میں دنیا نے مسلمانوں کی تلوار کا لوہا مانا تو بعد میں مسلمانوں کو عظیم الشان لاؤ لشکر ملا تو بعد میں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ اگر کوئی سوال کرنے کی جسارت کرے تو میرے آقا کریم جواب عطا فرمائیں گے کہ اے میرے غلاموں، تم کیا سمجھتے ہو یہ فضیلت، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شرف، یہ کیا درہم و دینار میں ہے، کیا مال و منال میں ہے، کیا جاہ و جلال میں ہے، کیا شان و شوکت میں ہے، کیا عظیم الشان سلطنت میں ہے، کیا بڑی فوج اور لاؤ لشکر میں ہے، کیا فتوحات کے سلسلے میں ہے؟ ارے نہیں، عزت و عظمت تو دراصل مجھ سے نسبت میں ہے۔ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، وہ اس لیے کہ وہ میرا زمانہ ہے۔
ہم اہل سنت ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں ہم اہل بیت اطہار کی عظمت کے آگے جبین نیاز کو کم کرتے ہیں، وہاں پر ہم صحابہ کرام کی شان اور مرتبے کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ہر ایک کی عظمت کے محافظ ہیں اور نگہبان ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، کسی پر کیچڑ اچھالنے والے نہیں اور باتیں بنانے والے نہیں اور انگشت نمائی کرنے والے نہیں اور لوگوں پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے والے نہیں۔ اب صحابہ کی عظمت کو ہم مانتے ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے آقا کریم حضور علیہ السلام کے اس 23 سالہ دور نبوت میں جب آقا کریم روئے زمین پر تشریف فرما تھے، اس 23 سالہ دور نبوت میں جس نے ایمان اور محبت سے آقا کریم کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آج سے کوئی 60-70 سال پہلے تقریر فرما رہے ہیں اور یہی بات فرماتے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے قاضی صاحب آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ فلسفے اور منطق کے امام ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں اور حق و انصاف کے مطابق کہتے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی یہ تو عقل کے بھی خلاف لگتی ہے اور انصاف کے بھی خلاف لگتی ہے۔ جو شخص جیسی عبادت کرے، جتنی عبادت کرے، اسی طرح اس کو اجر ملنا چاہیے، اسی طرح اس کا مرتبہ متعین ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے کہا کہ کروڑوں سال عبادت کرنے کے باوجود کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میرے والد گرامی مسکرائے اور فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو ذرا اللہ سے شکوہ کرو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا۔ حضرات مکرم ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا نہیں، سرکار کا عہد ملا نہیں، اب پیدا ہونا ہمارے اپنے اختیار میں تو نہیں تھا۔ اگر ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے اور ایمان کی دولت سے سرشار ہوتے ہمیں شرف صحابیت ملتا۔ اب ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا، وہ موقع نہیں ملا، آقا کریم کے دیدار کا شرف نہیں ملا، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کیوں محروم رہے؟ میں نے ان کو کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے بھی رعایت کا پہلو رکھا ہے، ہمارے لیے بھی گنجائش رکھی ہے اور اعلان فرمایا ہے اگر تمہیں شرف صحابیت نہیں ملا لیکن کوئی بات نہیں، چلو میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم اگر ایمان اور محبت سے میری قبر انور کی زیارت کر لو تو پھر تمہاری